کیا عالمی طاقت واقعی نئی ٹیکنالوجی سے بنتی ہے یا اصل تبدیلی اس لمحے شروع ہوتی ہے جب دنیا صنعتی دور کی منطق چھوڑ کر ڈیجیٹل دور کی اصول پر چلنا شروع کر دیتی ہے؟ ہم اکثر طاقت کو نئی ایجاد، نئی مشین یا نئی ٹیکنالوجی سے جوڑ دیتے ہیں، مگر اصل تبدیلی وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں پورا نظام اپنی رفتار، فیصلے کرنے کے طریقے اور پیداوار کی بنیاد تبدیل کرتا ہے۔ صنعتی دور میں طاقت فیکٹریوں، ایندھن اور بڑے ڈھانچوں سے بنتی تھی، جبکہ ڈیجیٹل دور میں طاقت نظر نہیں آتی بلکہ بہاؤ، رابطے اور معلومات کی کنٹرول میں منتقل ہو جاتی ہے۔ یہی خاموش تبدیلی وقت کے ساتھ ریاستوں کی سمت متعین کرتی ہے۔ جب صنعتی منطق کمزور پڑتی ہے تو طاقت کا مرکز کیوں بدلنے لگتا ہے؟ صنعتی دور میں طاقت کا بنیادی معیار پیداوار کی مقدار ہوا کرتا تھا۔ جو ریاست زیادہ فیکٹریاں لگا سکتی تھی، زیادہ خام مال حاصل کر سکتی تھی اور بڑی مشینری کو مسلسل چلانے کی صلاحیت رکھتی تھی، وہی عالمی نظام میں مضبوط سمجھی جاتی تھی۔ اس سوچ نے ریاستی ڈھانچوں کو اس طرح تشکیل دیا کہ معیشت باری انفراسٹرکچر، وسیع افرادی قوت اور طویل سپلائی چینز کے گرد گھومنے لگی۔ بندرگاہیں، ریلوے نیٹ ورکس، صنعتی شہر اور توانائی کے بڑے ذرائع طاقت کی علامت بن گئے، مگر اس ماڈل کی ایک خاموش کمزوری بھی تھی۔ رفتار محدود تھی، فیصلے پیچیدہ تھے اور نظام کا ہر حصہ ایک دوسرے پر منحصر تھا، جس سے لچک کم ہو جاتی تھی۔ جیسے ہی ڈیجیٹل نظام معیشت اور ریاستی عمل میں داخل ہوا، طاقت کی بنیاد آہستہ آہستہ تبدیل ہونے لگی۔ اب کامیابی صرف زیادہ پیدا کرنے سے نہیں، بلکہ تیزی سے ردعمل دینے، ڈیٹا کو سمجھنے اور فوری فیصلے کرنے سے جڑ گئی۔ رفتار نے ہجوم کے پیچھے چھوڑ دیا، کیونکہ ڈیجیٹل ماحول میں چھوٹا مگر تیز نظام بڑے مگر سست نظام پر برتری حاصل کرنے لگا۔ یہی تبدیلی صنعتی طاقت رکھنے والی ریاستوں کے لیے دباؤ کا باعث بنی، کیونکہ ان کے ادارے استحکام کے لیے بنائے گئے تھے، رفتار کے لیے نہیں۔ نتیجتاً وہ ریاستیں آگے بڑھنے لگے جو کم وسائل کے باوجود لچکدار، تیز اور فیصلہ کن نظام قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ڈیجیٹل دور میں پیداوار کی تعریف بدلنے سے طاقت کیوں دوبارہ تقسیم ہوتی ہے؟ صنعتی دور میں پیداوار کی پوری تعریف مادی اشیاء کی گرد گھومتی تھی۔ طاقت اس ریاست کے پاس سمجھی جاتی تھی جس کے پاس زیادہ زمین، زیادہ فیکٹریاں اور خام مال تک مستقل رسائی موجود ہو۔ کارخانے صرف معاشی مراکز نہیں بلکہ ریاستی طاقت کی علامت ہوتی تھی، کیونکہ ہر نئی چیز بنانے کے لیے نئی مشین، نئی جگہ اور اضافی سرمایہ درکار ہوتا تھا۔ اس ماڈل میں ترقی ایک سست مگر مسلسل عمل تھی، جہاں پیداوار بڑھانے کا مطلب ہمیشہ زیادہ وسائل استعمال کرنا ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے صنعتی نظام باری سرمایہ کاری اور طویل منصوبہ بندی پر قائم رہا، جس نے ریاستوں کو بڑے مگر کم لچکدار معاشی ڈھانچوں میں قید کر دیا۔ ڈیجیٹل دور کے دائر ہونے کے ساتھ یہ منطق آہستہ آہستہ بدل گئی۔ اب پیداوار کا مرکز فزیکل اشیاء نہیں بلکہ کوڈ، الگورتھمز اور ڈیٹا بن گئے، جہاں ایک مرتبہ تیار کیا گیا نظام بار بار استعمال ہو کر بغیر نمایاں اضافی لاگت کے پھیل سکتا ہے۔ اس تبدیلی نے ریاستوں کے سامنے ایک نیا دباؤ پیدا کیا، کیونکہ صنعتی ماڈل مسلسل سرمایہ مانگتے رہے، جبکہ ڈیجیٹل نظام ذہانت، رفتار اور جدت کا تقاضا کرنے لگے۔ نتیجتاً طاقت ان ریاستوں کی طرف منتقل ہونے لگی جو سسٹمز کو وسیع پیمانے پر پھیلانے اور تیزی سے اپنانے کی صلاحیت رکھتی تھی، نہ کہ صرف مصنوعات تیار کرنے کی اہلیت۔ جب رفتار معیشت کا بنیادی اصول بن جائے تو ریاستی طاقت کیسے بدلتی ہے؟ صنعتی معیشت میں وقت خود ایک محدود عنصر سمجھا جاتا تھا۔ فیکٹری قائم کرنے سے لے کر پیداوار بڑھانے اور نئی منڈی بنانے تک ہر مرحلہ برسوں پر محیط ہوتا تھا۔ منصوبہ بندی طویل ہوتی، سرمایہ آہستہ آہستہ لگایا جاتا اور نتائج بھی دیر سے سامنے آتے تھے۔ اسی لیے ریاستی ادارے بھی اسی رفتار کے مطابق بنائے گئے۔ بیوروکریسی کا مقصد استحکام برقرار رکھنا تھا، نہ کہ تیزی سے بدلتے حالات کے مطابق فوری رد عمل دینا۔ اس ماحول میں سست فیصلہ سازی کمزور نہیں بلکہ نظم و ضبط کی علامت سمجھی جاتی تھی، کیونکہ معیشت خود سست رفتار پر چل رہی تھی۔ لیکن ڈیجیٹل دور نے وقت کے اس پیمانے کو بدل دیا۔ اب ایک نئی کمپنی، نئی سروس یا نئی مارکیٹ مہینوں یا حتیٰ کہ دنوں میں وجود میں آ سکتی ہے۔ معلومات کا بہت تیز ہوا تو معاشی مقابلہ بھی فوری ہو گیا، جس نے ریاستی اداروں پر ایک خاموش دباؤ پیدا کیا۔ وہ نظام جو طویل منظوریوں اور پیچیدہ عملداری پر قائم تھے، اچانک تیز معیشت کے ساتھ ہم آہنگ نہ رہ سکے۔ نتیجتاً کچھ ریاستیں بظاہر مضبوط ڈھانچے رکھنے کے باوجود پیچھے رہنے لگے، جبکہ وہ ریاستی نظام طاقت حاصل کرنے لگے جنہوں نے ڈیجیٹل رفتار کو ادارہ جاتی سطح پر اپنا لیا اور فیصلوں کو وقت کے بجائے رفتار کے مطابق ڈال لیا۔ ڈیٹا کے ابھرنے سے صنعتی طاقت کیوں غیر مکمل ہو جاتی ہے؟ صنعتی دور میں معلومات کو بنیادی طاقت نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ اسے پیداوار کے عمل کو بہتر بنانے کا ایک معاون ذریعہ تصور کیا جاتا تھا۔ اصل اہمیت مشینوں، فیکٹریوں اور مادی پیداوار کی صلاحیت کو حاصل تھی، کیونکہ طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا تھا کہ کون زیادہ اشیاء تیار کر سکتا ہے اور کس کے پاس زیادہ صنعتی صلاحیت موجود ہے۔ معلومات صرف انتظامی سہولت کے طور پر استعمال ہوتی تھی تاکہ پیداوار منظم رہے، مگر فیصلہ کن حیثیت ہمیشہ مادی وسائل کے پاس
رہتی تھی۔ اسی سوچ کے تحت ریاستی ادارے بھی ایسے بنائے گئے جہاں انفراسٹرکچر اور صنعتی اثاثے مرکزی مقام رکھتے تھے۔ ڈیجیٹل دور کے آغاز کے ساتھ یہ توازن خاموشی سے بدلنے لگا۔ معلومات محض معاون عنصر نہ رہی بلکہ خود پیداوار کی شکل اختیار کر گئی۔ ڈیٹا نے معیشت، سیکیورٹی اور پالیسی سازی کے فیصلوں کی بنیاد بننا شروع کیا، جس سے طاقت ان اداروں کے ہاتھ میں منتقل ہونے لگی جو معلومات کو جمع کرنے، سمجھنے اور ان پر کنٹرول رکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اس تبدیلی نے صنعتی ماڈل پر قائم ریاستوں کے لیے ایک نیا دباؤ پیدا کیا، کیونکہ ان کی طاقت نظر آنے والے اثاثوں پر مبنی تھی، جبکہ نئی طاقت غیر مرئی نظاموں میں منتقل ہو رہی تھی۔ نتیجتاً عالمی طاقت کا توازن آہستہ آہستہ بغیر کسی واضح تصادم کی تبدیل ہونے لگا۔ صنعتی سپلائی چینز سے ڈیجیٹل نیٹ ورکس تک منتقلی عالمی اثر کیسے بدلتی ہے؟ ماضی میں عالمی اثر و رسوخ کا بنیادی تعلق جغرافیہ اور تجارت سے تھا۔ جو ریاست اہم سمندری راستوں، بندرگاہوں اور تجارتی گزرگاہوں پر کنٹرول رکھتی تھی، وہ عالمی نظام میں مرکزی حیثیت حاصل کر لیتی تھی۔ اسی طرح مینوفیکچرنگ کے بڑے مراکز طاقت کی علامت سمجھے جاتے تھے، کیونکہ پیداوار اور تجارت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی۔ اس ماڈل میں اثر پیدا کرنے کے لیے فزیکل موجودگی ضروری تھی۔ راستوں، وسائل اور منڈیوں پر کنٹرول ہی عالمی حیثیت کا تعین کرتا تھا۔ ریاستیں اپنی طاقت بڑھانے کے لیے انفراسٹرکچر اور تجارتی نیٹ ورکس کو وسعت دیتی رہی، کیونکہ یہی اثر و رسوخ کا بنیادی ذریعہ تھا۔ ڈیجیٹل دور میں یہ منطق آہستہ آہستہ تبدیل ہونے لگی، جب نیٹ ورک خود طاقت کی شکل اختیار کرنے لگے۔ پلیٹ فارمز اور ڈیجیٹل ایکو سسٹمز نے سرحدوں کی اہمیت کم کر دی، کیونکہ اثر اب جغرافیائی قبضے سے نہیں بلکہ سسٹم آرکیٹیکچر کے کنٹرول سے پیدا ہونے لگا۔ اس تبدیلی نے ریاستوں کے لیے ایک نیا دباؤ پیدا کیا، کیونکہ روایتی طاقت کے ذرائع اچانک کم مؤثر محسوس ہونے لگے۔ نتیجتاً کچھ چھوٹی مگر تکنیکی طور پر منظم ریاستیں عالمی سطح پر اثر ڈالنے لگے، جبکہ بڑی صنعتی طاقتیں اپنی پرانی برتری برقرار رکھنے کے لیے نئے نظام کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی جدوجہد کرنے لگے۔ جب مشینوں سے زیادہ الگورتھمز اہم ہو جائے تو طاقت کی نوعیت کیوں بدل جاتی ہے؟ صنعتی دور میں برتری کا تعلق بنیادی طور پر مشینری کی صلاحیت سے تھا۔ جو ریاست زیادہ جدید مشینری تیار کر سکتی تھی یا بہتر صنعتی ٹیکنالوجی رکھتی تھی، وہی معاشی اور عسکری لحاظ سے مضبوط سمجھی جاتی تھی۔ فیصلہ سازی انسانی تجربے، ادارہ جاتی مشاورت اور وقت لینے والے عمل پر مبنی ہوتی تھی، کیونکہ نظام کی رفتار بھی انسانی رفتار کے مطابق تھی۔ مشینی پیداوار بڑھاتی تھی مگر فیصلے اب بھی انسان کرتے تھے، اس لیے طاقت کا بہاؤ نسبتاً سست مگر قابل پیشگوئی رہتا تھا۔ ڈیجیٹل دور میں یہ توازن بدلنے لگا جب فیصلہ سازی کا بڑا حصہ الگورتھمز اور خود کار نظاموں کے ذریعے ہونے لگا۔ معیشت، سیکیورٹی اور معلوماتی بہاؤ کو ایسے سسٹمز نے منظم کرنا شروع کیا جو مسلسل ڈیٹا کا تجزیہ کر کے فوری رد عمل دے سکتے تھے۔ اس تبدیلی نے طاقت کو انسانی رفتار سے نکال کر نظامی رفتار میں منتقل کر دیا، جہاں فیصلے لمحوں میں ہونے لگے۔ ریاستوں کے لیے یہ ایک مستقل دباؤ بن گیا، کیونکہ جو ادارے الگورتھمک سوچ اپنانے میں سست رہے وہ ہر میدان میں صرف رد عمل دینے تک محدود ہو گئے۔ نتیجتاً طاقت آہستہ آہستہ ان کے پاس جمع ہونے لگی جو پیشگی اندازہ لگا کر سمت طے کر سکتے تھے، نہ کہ صرف حالات کے مطابق خود کو ڈالتے رہے۔ صنعتی سرمایہ سے ڈیجیٹل سرمایہ کی طرف جھکاؤ طویل مدت میں کیا بدل دیتا ہے؟ صنعتی دور میں سرمایہ زیادہ تر مادی شکل میں موجود ہوتا تھا، جیسے عمارتیں، فیکٹریاں، مشینیں اور قدرتی وسائل۔ اس قسم کا سرمایہ ایک جگہ بند رہتا تھا، اس لیے طاقت بھی نسبتاً سست رفتار مگر مستحکم سمجھی جاتی تھی۔ ریاستیں طویل مدتی منصوبوں کے ذریعے صنعتی ڈھانچے کھڑی کرتی تھی اور ایک بار قائم ہونے کے بعد یہ نظام دہائیوں تک طاقت فراہم کرتے رہتے تھے، مگر اس استحکام کی قیمت لچک کی کمی تھی، کیونکہ ایسے اثاثوں کو بدلنا یا منتقل کرنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ نتیجتاً صنعتی طاقت مضبوط ضرور ہوتی تھی لیکن تیزی سے بدلتے حالات کے مطابق خود کو ڈالنے میں وقت لیتی تھی۔ ڈیجیٹل دور میں سرمایہ کی نوعیت بدل گئی اور طاقت آہستہ آہستہ علم، سافٹ ویئر اور نیٹ ورکس میں منتقل ہونے لگی۔ یہ سرمایہ کسی ایک جگہ محدود نہیں رہا بلکہ تیزی سے پھیلنے اور منتقل ہونے کے قابل ہو گیا۔ اس تبدیلی نے ریاستوں پر ایک نیا دباؤ پیدا کیا، کیونکہ جامع صنعتی سرمایہ ڈیجیٹل مقابلے میں بوجھ بننے لگا۔ معیشتوں کو زیادہ لچکدار اور تیز بنانا ضروری ہو گیا، ورنہ پرانے ڈھانچے ترقی کی رفتار کم کرنے لگتے۔ نتیجتاً طاقت ایک مستقل حالت کے بجائے مسلسل حرکت کرنے لگی اور وہی ریاست مستحکم رہ سکی جو اس بدلتی ہوئی حرکت کو روکنے کے بجائے اسے منظم کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکی۔ یہ خاموش تاریخی تبدیلی مستقبل کی طاقت کو کیسے شکل دیتی ہے؟ صنعتی دور سے ڈیجیٹل دور کی منتقلی کو اکثر ایک اچانک انقلاب یا کسی ایک بڑی ایجاد کا نتیجہ سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ تبدیلی ایک طویل فکری اور نظامی ارتقاء کے ذریعے سامنے آئی۔ ابتدا میں ٹیکنالوجی صرف صنعتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے استعمال ہوئی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ خود نظام کی ساتھ بدلنے لگی۔ جیسے جیسے معیشت اور ریاستی ادارے رفتار، معلومات اور نیٹ ورک کے گرد ترتیب پانے لگے، ویسے ویسے طاقت کی بنیاد بھی خاموشی سے تبدیل ہوتی گئی۔ اب طاقت کا تعلق صرف وسائل یا پیداوار سے نہیں رہا بلکہ اس بات سے جڑ گیا کہ کون معلومات کے بہاؤ کو سمجھ سکتا ہے اور نظام کو تیزی سے ڈال سکتا ہے۔ وہ ریاستیں جو صنعتی کامیابی کو حتمی منزل سمجھتی رہی، آہستہ آہستہ ایک غیر محسوس
دباؤ کا شکار ہونے لگی، کیونکہ ان کے ادارے استحکام کے لیے بنائے گئے تھے، تبدیلی کے لیے نہیں۔ ان کے نظام مضبوط ضرور تھے، مگر رفتار کے نئے تقاضوں کے مطابق رد عمل دینے میں سست ثابت ہوئی۔ اس کے برعکس وہ ریاستیں جو اس تبدیلی کو صرف تکنیکی نہیں بلکہ نظامی تبدیلی کے طور پر سمجھتی گئی، انہوں نے اپنے اداروں، معیشت اور فیصلہ سازی کے طریقوں کو نئے منطق کے مطابق ڈالنا شروع کیا۔ نتیجتاً انہوں نے بغیر کسی نمایاں تصادم کے عالمی اثر بڑھانا شروع کر دیا۔ طویل مدت میں یہی فرق مستقبل کی طاقت کا تعین کرتا ہے، کیونکہ طاقت اب اشیاء کے مالک ہونے سے زیادہ نظام کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے سے بنتی ہے۔ جب معلومات، رفتار اور رابطے طاقت کی بنیادی عناصر بن جائے تو برتری بھی انہی کے مطابق منتقل ہوتی ہے۔ طاقت کی تاریخ کو خاموشی سے دیکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ اصل تبدیلی نئی ٹیکنالوجی نہیں بلکہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دنیا پرانے دور کی منطق کو چھوڑ دیتی ہے۔ صنعتی دور نے طاقت کو وزن اور استحکام دیا تھا، مگر ڈیجیٹل دور اسے رفتار، لچک اور سمت فراہم کر رہا ہے، اور تاریخ میں اکثر وہی طاقت دیر پا ثابت ہوتی ہے جو رفتار کو سمجھ کر اپنی سمت خود طے کر لے۔